معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں آئے روز نئے فتنے دیکھنے کو ملتے ہیں اور پاکستان جیسے ملک میں آبادی کا ایک بڑا حصہ پہلے ہی غربت، بے روزگاری اور بنیادی سہولیات کی کمی کا شکار ہے، جہاں عام عوام روزمرہ کی زندگی میں کئی پریشانیوں سے گزر رہی ہوتی ہے، وہاں کسی بھی قسم کے فتنے یا بے دینی کو پھیلانے کا پورا موقع مل جاتا ہے۔ سوشل میڈیا نے ان فتنوں کو ہوا دینے میں بڑی آسانی کر دی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی ایک فتنے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس نے لاکھوں معصوم لوگوں کو گمراہ کیا، اور یہ سلسلہ پورے زور و شور سے جاری تھا یہاں تک کہ اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ یقیناً آپ سب نے ARY کے مشہور زمانہ پروگرام سر عام کے متعلق سن رکھا ہوگا، اور اسی طرح اس پروگرام کے میزبان سید اقرار الحسن کا نام بھی یقیناً کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ وہ ملک بھر کے معروف اور ہر دل عزیز اینکر پرسن کے طور پر جانے جاتے ہیں، جو نہ صرف پروگرام سر عام کے منفرد فارمیٹ کی وجہ سے مقبول ہیں، بلکہ ہر سال رمضان میں جاری رہنے والی مہینے بھر کی لائیو ٹرانسمیشن بھی ان کی مقبولیت کا باعث ہے۔ پروگرام سر عام میں سید اقرار الحسن اور ان کی ٹیم اپنے ہر شو میں ایسے چہروں کو بے نقاب کرتی ہے جو معاشرے میں دھوکہ دہی اور گمراہی پھیلانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ اسی پروگرام کے ذریعے انہوں نے کئی ایسے ضمیر فروشوں کے خلاف کام کیا اور انہیں قانون کے حوالے کیا، اور اسی پروگرام کے تحت کئی لوگوں نے سر عام کی ٹیم سے رابطہ کر کے مدد بھی مانگی، جس کے بعد وہ ان لوگوں تک پہنچے اور انہیں مصیبت سے نکالا۔ ایسے کئی کیسز میں کہیں اغوا شدہ بچے بازیاب کروائے گئے، کہیں جسم فروش پکڑے گئے، کہیں جعلی ڈاکٹرز یا حکیم پکڑے گئے، اور اسی طرح کئی جعلی پیروں فقیروں کے خلاف بھی آپریشنز کیے گئے، جہاں وہ عام معصوم عوام کو پوری طرح لوٹنے اور بیوقوف بنانے میں مصروف تھے۔ آج ہم جس واقعہ کی بات کرنے جا رہے ہیں یہ بھی ایک نامی گرامی پیر صاحب ہیں جو سوشل میڈیا پر شف شف والے بابا جی کے نام سے خاصے مقبول ہیں۔ یہ صاحب جن کا نام پیر حق خطیب آف بلاوڑہ شریف ہے، صرف اپنی پھونک کی طاقت سے دنیا کی ہر بیماری اور ہر مسئلے کا علاج کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اقرار الحسن اور ان کی سر عام کی ٹیم نے حال ہی میں ان پیر صاحب کی اصل حقیقت دنیا کے سامنے بے نقاب کی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ سر عام کی ٹیم کو ان پیر صاحب کے متعلق حقائق کا علم کیسے ہوا اور یہ سارا سلسلہ کیسے شروع ہوا۔ اس سلسلے میں اینکر اقرار الحسن نے اپنے YouTube چینل پر ایک ویڈیو لگائی جس میں انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ یہ سارے معاملے کی اصل حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آج سے تقریباً 3 سال پہلے ان کی رمضان ٹرانسمیشن میں ایک خاتون اور ان کی بیٹی مدد مانگنے کے لیے آئی۔ بتایا گیا کہ بیٹی کو ایک عجیب و غریب بیماری ہے جس میں وہ جب روتی ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے بجائے خون نکلتا ہے۔ اس کے لیے پروگرام میں فنڈ ریزنگ کی گئی اور ڈاکٹرز کی ٹیم سے بھی مشورہ کیا گیا، جس میں پتہ یہ چلا کہ ایسی کسی بیماری کے بارے میں پہلے نہیں سنا گیا۔ اس کے لیے بہت سارے ٹیسٹ کروانا ہوں گے اور باہر سے علاج کروانا ہوگا۔ اس خاتون کے ساتھ اقرار الحسن اور ان کی ٹیم کا ایک طویل سلسلہ چلتا رہا جس کا اختتام اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ کئی واقعات کے بعد معلوم ہوا کہ یہ خاتون فراڈ تھی۔ اس نے سوشل میڈیا پر ایک مہم چلائی کہ ARY اور اقرار الحسن اس کے پیسے نہیں دے رہے۔ ایسی ہر ویڈیو کے بعد وہ پھر لوگوں سے مدد کی اپیل کر دیتی، یعنی اس نے ایک کاروبار بنا لیا تھا اور مدد کے نام پر کروڑوں روپے کھا چکی تھی۔ سر عام کی ٹیم نے بالآخر اسے بے نقاب کرنے کا سوچا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جو لاکھوں روپے جو آپ کو مدد کے نام پر ملے تھے اس سے بچی کا علاج کروایا گیا یا نہیں، تو وہاں انہوں نے پیر حق خطیب کا نام لیا کہ اس سے علاج کروایا ہے اور اب ان کی بیٹی ٹھیک ہو چکی ہے۔ ناظرین، یہ پہلی مرتبہ تھا کہ جب ٹیم سر عام کو اس پیر صاحب کی حقیقت کا علم ہوا۔ ایک مناسب علم اور سوچ رکھنے والا
اور دین اسلام سے بنیادی آگاہی رکھنے والا ایک عام مسلمان بھی یہ یقیناً جانتا ہوگا کہ معجزات انبیاء کرام کو عطا کیے گئے تھے اور معجزات کا دور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ختم ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود بھی دنیا کی مشکلوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کی ماری عوام اپنا ایمان اس حد تک کھو چکی ہے کہ وہ ایسے لوگوں پر اعتماد کر بیٹھتی ہے اور ان کا کاروبار چلتا رہتا ہے جب تک کہ یہ بے نقاب نہ ہو جائیں۔ پیر حق خطیب صاحب کا دعویٰ تھا کہ دنیا جہان کا کوئی بھی مرض، کوئی بھی بیماری ہو، وہ مریض کے ماتھے پر پھونک مارتے ہیں اور اسی وقت شفا یاب ہو جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسی کئی ویڈیو وائرل کی گئی جہاں کوئی ویل چیئر پر بیٹھا شخص پیر صاحب کی پھونک کے کرشمے سے اسی وقت اٹھ کر چلنا شروع ہو جاتا ہے اور کوئی نابینا شخص فوراً بینائی حاصل کر لیتا ہے۔ سرعام نے ان پیر صاحب کی اصلیت لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک سے زائد سلسلہ وار پروگرامز کیے جن میں ان کے مختلف دعووں کو رد کیا گیا۔ اسی قسم کے ایک پروگرام میں اقرار الحسن نے انارکلی لاہور بازار میں عام عوام کے درمیان کھڑے ہو کر پیر حق خطیب کے اس دعوے کو چیلنج کیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھوں سے لوہے یا سونے کی چین نکلوا سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں اس جعلی کرامت رکھنے والے پیر حق خطیب کے بارے میں حقائق سامنے لائے گئے کہ وہ نہ صرف لوگوں کے کروڑوں روپے کھا چکا ہے بلکہ اس کے ہاتھوں لوگ اتنے بیوقوف بنتے رہے ہیں کہ وہ اس کی جعلی کرامت کو سچ مان کر ڈاکٹری علاج چھوڑ دیتے تھے اور اس طرح کئی لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے بعد اسی پروگرام کے ذریعے بتایا گیا کہ آنکھ سے سونے کی چین نکالنا ایک شعبدہ بازی ہے اور کچھ بھی نہیں، اور پیر صاحب یہ ساری کرامات کرائے کے اداکاروں سے کرواتے تھے۔ ناظرین، سید اقرار الحسن نے 5 سے 6 ویڈیوز انہی پیر صاحب کے اوپر مکمل ریسرچ کے ساتھ بنائی جن میں وہ کئی ایسے لوگوں کو سامنے لائے جو ان پیر صاحب کے ہاتھوں بیوقوف بنے تھے اور ان کا ہزاروں لاکھوں کا نقصان ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم انکشاف یہ ہوا کہ یہ صاحب لوگوں کو ختم نبوت کے نام پر بھی بیوقوف بناتے رہے کہ ان کا مقصد تو اس عقیدے کی حفاظت کرنا ہے، جبکہ بقول اقرار الحسن ایک بھی آیت وہ پیر صاحب ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتے اور نہ ہی انہیں اپنے کسی بیان میں انہوں نے قرآن اور سنت کا حوالہ دیا، جبکہ ان کے مرید پیر صاحب کی یوٹیوب چینل پر لگائی گئی اپنی ویڈیو میں اپنے پیر صاحب کی تعریف کے پل باندھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہاں ایک مرید تو یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ دنیا بھر کے تمام علماء، مولوی اور پیر، ان کے وظیفے ایک طرف اور ہمارے پیر حق خطیب صاحب کی جوتی ایک طرف۔ استغفر اللہ، یعنی اس حد تک جاہلیت کا مظاہرہ کیا جاتا رہا۔ چنانچہ جہاں سید اقرار الحسن اور ان کی ٹیم پیر صاحب کو بے نقاب کرنے میں مصروف تھی، وہاں پر سوشل میڈیا کے ذریعے یہ ویڈیوز وائرل ہوتی گئیں جس سے یقیناً پیر صاحب کو اپنے کاروبار کی فکر لاحق ہوئی۔ بدنامی سے بچنے اور اپنے مریدوں کے سامنے اپنا بھرم قائم کرنے کے لیے پیر صاحب اور ان کے چیلوں نے سرعام کی ٹیم کے خلاف اپنی طرف سے ویڈیو بنانا شروع کر دی جن میں ان کا کہنا تھا کہ سرعام کی ٹیم اور سید اقرار الحسن دراصل ختم نبوت کے عقیدے کو ہی نہیں مانتے، اور مزید بھی ایسے کئی بے بنیاد الزامات لگائے گئے جس کے جواب میں ٹیم سرعام نے انہیں مناظرے کی دعوت دی اور کہا کہ وہ ان کے 4 سوالات کے جواب دے دیں تو ان کو حق مان لیا جائے گا، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا بلکہ ان کے خلاف ایک واضح جنگ شروع کر دی گئی۔ پیر حق خطیب کے چیلوں کی طرف سے انہیں دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ اپنے بیانات میں بھی پیر صاحب واضح الفاظ میں اقرار الحسن کی ٹیم کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگے، لیکن ٹیم سرعام اور سید اقرار الحسن کی ہمت کو داد دینی چاہیے کہ وہ اس سب کے باوجود بھی 14 فروری 2024 بروز بدھ ان پیر صاحب کے آستانے پر پہنچ گئی، جہاں پہلے تو بظاہر انہیں ویلکم کیا گیا۔ پیر صاحب نے
انہیں اپنی جھوٹی کرامات بھی دوبارہ دکھائیں، لیکن جیسے جیسے انہیں سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا، وہ اور ان کے آدمی غصے میں آتے گئے، اور ان کے چیلوں نے باقاعدہ اقرار الحسن اور ان کی ٹیم پر حملہ کر دیا، اور کئی گھنٹوں تک انہیں یرغمال بنا کر رکھا، اور یہ سب کچھ سر عام کی ٹیم براہ راست نشر کرتی رہی۔ وہاں موجود عام عوام نے ٹیم سر عام کے ساتھ دیا، اور ان کی ٹیم کے تمام لوگ پولیس کی مدد سے بالآخر وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سارے جھگڑے، دھکم پیل اور تشدد کے باوجود جو چیز ٹیم سر عام کے لیے اطمینان کا باعث رہی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو گئے تھے، اور اس جعلی شعبدہ باز پیر حق خطیب کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا تھا۔ ناظرین، اب اس سے آگے کیا ہوگا اور پولیس نے پیر صاحب کو اپنی حراست میں لینے کے بعد مقدمہ درج کیا یا نہیں، اس بارے میں فی الحال کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی، لیکن ایک بہت بڑے فتنے کا بالآخر گلا گھونٹ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ میرے، آپ کے اور تمام امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔